سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور نہ بٹے وہ فرقوں میں مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم۔ یہ تفرقہ محض باہمی حسد کے باعث تھا، اور اگر یہ فرمان پہلے نہ ہو چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے کہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان، اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو قلق انگیز ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اور ایک بہت بڑا سوال اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ذہنوں میں بار بار آتا رہتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ جاؤ، تفرقے میں کیا رکھا ہے، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ تفرقہ اور فرقے بنے کیوں ہیں، اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ لا علمی کی وجہ سے بنا ہے، نا سمجھی کی وجہ سے یہ تفرقے بنتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر یہ افراط و تفریق کا جو معاملہ ہے یہ باہمی حسد اناد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی برتری کا سکہ جمانے کے لیے اپنی الگ پارٹی بناتے ہیں، اور اس طرح ملت کی وحدت میں یہ شگاف ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس راہ کو وہ چھوڑ رہے ہیں یہی سیدھی راہ ہے، اور جو راستہ وہ اپنا رہے ہیں وہ ان کو اپنی منزل سے دور پھینک دے گا، لیکن اپنی ذاتی اغراض اور اپنی دنیاوی تمام معاملات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے کو چنتے ہیں اور غلط راستے پر چلتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا باغیم بینہم، کہ الفاظ ہم سب کے لیے بڑے توجہ طلب ہیں، اور فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں فوراً تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے، لیکن آپ کے رب نے اپنی رحمت اور حکمت کے پیش نظر انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی ہے، اس لیے اس وقت تک ان کی رسی ڈھیلی رہے گی۔ ہو سکتا ہے اس اثنا میں ان کی چشم ہوش کھلے اور انہیں اپنی غلط کاریوں پر ندامت ہو، اور وہ توبہ کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ اور اگر ان کی بےہودگی کا یہی عالم رہا اور مقررہ میعاد تک انہوں نے سنبھلنے کی کوشش نہ کی، تو جب مقررہ وقت آ جائے گا تو چشم زدن میں ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا، ان کی عبرتناک تباہی پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ مکہ کے مشرک جنہیں گزشتہ قوموں کی تباہی کے بعد قرآن حکیم جیسی کتاب کا وارث بننے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ عقل کے اندھے اسی طرز مذہب میں مبتلا ہیں کہ آیا یہ کتاب خدا کی نازل کردہ ہے یا نہیں ہے۔ انہیں قرآن حکیم کا وارث بنایا گیا مکہ کے لوگوں کو، لیکن وہ اتنے بے وقوف نکلے کہ وہ اسی طرز مذہب میں مبتلا ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے یا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اسے بیان کر دیا ہے اور اپنی طرف سے اسے لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن کا کتاب کا وارث بنایا تھا وہ اس طرز مذہب میں مبتلا رہے مکہ کے، اور کہاں سے آئے حضرت بلال۔ یہ تو فرمایا پھر مقدر اور نصیب کی بات ہے، یہ تو مقدر اور نصیب کی بات ہے، یہ تو کرم ہے ان کا
وگرنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو پھر مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے اور خدا کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور قرآن کو سمجھنا اور قرآن پہ عمل کرنا یہ اللہ کے فضل اور مدینے والے آقا کی نگاہ رحمت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ عقل کے اندھے بس اسی کشمکش میں تھے، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس شک و شبہ سے دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو اس کو مریب کہتے ہیں۔ قرآن کی آج کی آیت کا آخری جو لفظ ہے شق منہ مریب، اللہ فرمایا ان کے دل میں قلق انگیز ہے اور ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے کہ وہ اسی شک میں مبتلا ہے۔ ان کے دل جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے، ان کے دماغ کام ہی نہیں کر رہے کہ یہ کلام بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو کلام رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بخشش کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو قرآن کریم کے آج کے یہ کلمات طیبات جن میں سے سب سے پہلا ہمارا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ آج تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں، اکثر و بیشتر لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ذاتی حسد کی بنا پر ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہیں جاہل نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے احباب ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے باوجود یہ کرتے ہیں کس لیے؟ اپنے دنیاوی مقاصد کو حل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ تو دوسری وجہ ہو گئی، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس راہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ راستہ بھی سیدھا راستہ ہے، اس کے باوجود وہ چھوڑتے ہیں کس لیے؟ وہ اپنے ذاتی اغراض اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات کہ ان کا آپس کے اندر حسد ہے، عناد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی تفرقہ ڈالا وہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو وہ حاسد ہے، پھر وہ عناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، لیکن رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب کے امتیوں میں شامل ہیں اور اس جماعت میں ہیں جو جماعت آج سے نہیں بلکہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ آج یہ جتنے بھی یہ تفرقے بنے ہیں، جتنے بھی یہ گروہ بنے ہیں، یہ تو کسی کو 60 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 100 سال ہو گیا ہے، کسی کو 150 سال ہو گیا ہے، اور الحمدللہ جس جماعت میں ہم ہیں یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد مدینے کے تاجدار نے سرزمین مکہ پر رکھی، اور پھر یہ جماعت پھیلتی ہوئی مدینہ شریف تک پہنچی۔ پھر اس جماعت کا ایک ہی مقصد تھا جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی نعرہ میدان بدر میں حضور کے نوکروں نے لگایا، یہی نعرہ میدان احد میں حضور کے نوکروں نے لگایا، حضور کے صحابہ نے لگایا، اور قیامت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا۔ ہماری محبت کا معیار ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں وہ جس کی زبان سے خدا کو ایک مانا ہے، اس محمد کو ہم نے آخری نبی اور رسول تسلیم کیا ہے۔ تو محترم حضرات یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پہ نجات ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کے صحابہ کو ماننے والے، ہم نبی کی آل کو ماننے والے، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے،
جس جس کو رب نے منوایا ہے ہم نے انہیں مانا ہے، اور جن کا انکار کروایا ہے یعنی بتوں کا تو ہم نے بتوں کا انکار کیا ہے۔ خدا کو خدا مانا ہے، نبی کو نبی مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے، اور آقا کریم کو آخری نبی تسلیم کیا ہے، خاتم النبیین مانا ہے، اور مولا علی کو علی مانا ہے، ابو بکر کو ابو بکر مانا ہے، عمر کو عمر مانا ہے، عثمان غنی کو عثمان غنی مانا ہے، ہم نے کل صحابہ کو بھی مانا ہے، کل نبی کی آل کو مانا ہے، کل نبی کی ازواج کو مانا ہے۔ یہاں پر کوئی نبی کی آل کا منکر نظر آئے گا، کوئی نبی کے اصحاب کا منکر نظر آئے گا، کوئی نبی کی بیویوں کا منکر نظر آئے گا۔ ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں، ہم میں کوئی بھی نہ کسی نبی کی ازواج کا کوئی منکر ہے، نہ نبی کی اولاد کا کوئی منکر ہے، نہ نبی کے اصحاب کا کوئی منکر ہے۔ ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں اور محمد عربی کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ الحمدللہ ہم کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، ہم اس جماعت میں ہیں جو آغاز سے لے کر ہے اور انتہا تک رہے گی، جس میں اولیاء بھی ہیں، جس میں نیک لوگ ہیں، جس میں اچھے لوگ ہیں، جس میں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو مانا ہے، محمد مصطفیٰ کو مانا ہے، اور اسی عقیدے پہ گامزن ہیں اور اسی عقیدے پہ رہیں گے، چونکہ اس عقیدے میں داتا علی حجویری بھی ہیں۔ چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے لیکن مختصر کرتا ہوں، یہ ہم اس عقیدے کے اوپر ہیں جس عقیدے پہ ہم نے بابا فرید کو پایا ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر ہیں جس عقیدے کے اوپر ہم نے داتا علی حجویری کو پایا ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر ہیں جس عقیدے پر سلطان باہو کو پایا ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر ہیں جس پہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کو پایا ہے، ہم اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ حضور بابا جی میاں رحمت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پایا ہے، حضور پیر سید امیر شاہ شیرازی کو پایا ہے، اس عقیدے پر ہے جس عقیدے پر حضور سید قطب علی شاہ صاحب ہیں، اس عقیدے پر ہے جس عقیدے پر والی بغداد شاہ حبیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پایا ہے، اور سخی سلطان عبدالحکیم کو پایا ہے۔ 1.25 لاکھ ولی جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، ملتان شریف کے وہ اولیاء جس عقیدے پہ پائے گئے، الحمدللہ ہم بھی آج اسی عقیدے پہ ہیں۔ ہم حضور کے در والوں کو بھی ماننے والے، محمد عربی کے گھر والوں کو بھی ماننے والے، ہمارا عقیدہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے